بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، اس ملک میں کوئی آئین اور قانون کے تحت کوئی چیز ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے؟ آج کل جو باتیں اور جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کل جو اس ملک کے سب سے بڑے ہیں انہوں نے بھی ایک جگہ پہ خطاب کیا، انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی بات کی، اور پھر جوڈیشری کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ آئین اور قانون صرف لکھنے اور پڑھنے کی حد تک ہے یا اس پہ کوئی عمل درآمد بھی ہونا ہے؟ آپ میرا خیال ہے کہ دبے دبے انداز میں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ چیف صاحب کی طرف اشارہ کریں. جی میں بالکل کوشش کر رہا چیف ہوں. آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر جی رسال بالکل پور اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، ٹھیک ہے سر. اور وہاں پہ انہوں نے ایک جو میں تو ویسے حیران ہوا ہوں ان کا جو انداز تھا تقریر کا، اور جو الفاظ تھے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، جی سر. وہ یقین کریں کہ بہت سارے لوگوں کو لگا کہ واقعی ایک غصہ اور ایک سخت انداز ان کو اچھا، لگا. اس میں انہوں نے کہا کہ کہا ہمیں کیا نہ سر، بتائیں. پہلے یہ بتائیں. جو کرک زیادہ چلا ہے، جس کی ہیڈ لائنس بھی بنی، اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہمیں نہ بتایا جائے کہ آئین کی پاسداری، مطلب کہ ہمیں جانتے ہیں ہماری آئینی حدود کیا ہے. اچھا اور ساتھ میں انہوں نے پھر یہ بات کی کہ وہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی جانیں کہ آئینی حدود کیا ہے. اور پھر ٹھیک ہے انہوں نے میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ٹھیک ہے. جو گالم گلوچ کی جاتی ہے یہ کون سی نہیں آئینی وہ تو حدود ہیں، اور اس طرح یہ تو ویسے ٹھیک بات ہے سر. بات ٹھیک ہے. دیکھیں، میری حدود وہیں تک ہے جہاں تک آپ کی ناک ہے، جی، اس سے آگے تو نہیں ہے. اور لیکن نہ جانے کیوں، جی نہ جانے کیوں کہ بہت سارے میری کئی ساتھیوں سے بات ہوئی تو کئیوں کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ اٹ سیلف ایک ایڈمیشن ہے، ایک کنفیشن ہے چیف صاحب کی طرف سے، اس انداز سے بات کرنا اور اس غصے کا اظہار کرنا کہ واقعی وہ بھی کچھ گہرائی نہیں کر رہے ہیں اور اس کی شاید جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں آئیڈیل تو دیکھیں، ایک بات میں ایک آپ کو بتاؤں. جسٹیفیکیشن کریٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے تو ہم کیا کرنا کریں اور ہم کب نہیں تک نہیں برداشت دیکھیں کریں. دیکھیں میری بات سنیں. کیا پتہ ایسے ہے، ہی آپ کو ایسا لگا ہے نہیں ویسے؟ مجھے میں آپ کو اپنی اسیسمنٹ بتاتا ہوں. دیکھیں، اس ملک میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آئین اور قانون کو تو روند کے رکھ دیا ہے نا، اور جو وہ جتنا تو وہ، طاقتور ہے وہ اتنا اور بڑا. میں اس دن بھی آپ سے عرض کیا تھا وہ صرف پاک فوج کو نہ ہم بلیم کریں، بالکل یہ بالکل اس میں سارے ادارے شامل ہیں بھائی. یار، اصل میں پاور کا ایشو ہے. اس میں پاور کی حکومتیں ڈائنامکس شامل جو ہیں، ہے، اس میں عدلیہ شامل ہے. پاور کی ڈائنامکس ہے. وہ جو ہوتا ہے نا، منی اسپیکس، جی، تو پاور آلسو اسپیکس. پیکس. پاور رادر مطلب ہاں شوز اٹس مسلس. اچھا، جدید جو ماڈرن اسٹیٹ ہے اس کا کنسیپٹ آیا ہی اس وجہ سے کہ طاقتور کو آئین اور قانون کے تابع کر دیا جائے. جو بھی جتنا طاقتور ہے آپ اس کو آئین اور قانون کی حدود و قیود کے اندر لے آئیں. ایشو یہ ہے، معاف کیجئے گا، میرا اور آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے اور وہ ہونا چاہیے ویلیو ایڈیشن کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق سے لے کر ضیاء الحق، اس کی روح کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے نا نکل آتی ہے. ہاں کبھی مثلا آج میں ایک سیمینار پہ تھا، اچھا تو وہاں پہ ایک بڑی اچھی ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے حوالہ دیا یہ جو نیشنل کریکولم ہے نا، یہ جو عمران خان کے زمانے میں آیا تھا، سنگل سنگل، یونیفارم کریکولم وہ کی کہتی بات ہیں ہو ضیاء رہی ہے. الحق کی روح ان کے اندر آ گئی تھی اس ٹائم. اچھا تو مجھے وہ ضیاء الحق اس وجہ سے یاد آ کہ ضیاء الحق سے لے کے یہ جو عاصم منیر صاحب تک ہے، ان سب نے اپنے اپنے طریقے سے جو ہے نا وہ اپنی طاقت اور مسل کو شو کی ہے. لیکن خاص کر یہ جو ڈاکٹرائن تھی نا، باجوہ اینڈ فیض ڈاکٹرائن، زیادہ تو باجوہ ڈاکٹر وہ تو امپلیمنٹر تھے. امپلیمنٹر تھے 2016-17 کے بعد. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، مجھے یہ لگتا ہے، بعض دفعہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ وہ کوشش اور خواہش ہے کہ وہ اس کو، یعنی کیا اسے کہتے ہیں، یعنی اس سے ہٹ کے کوئی کام کرے. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر زیادہ دستے جا رہے ہیں، ہاں جی، چاہتے ہاں یا نہ لیکن چاہتے یہ جو ہوئے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا آئین و قانون کی، مجھے شاید جو سمجھ آ رہی ہے، میری جی تصحیح سر. بھی فرما دیجیے گا، کہ شاید بجائے یہ کہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں نا ہماری حدود بتائیں، ہمیں پتہ ہے، اور ساتھ میں آپ کہیں کہ فلاں بھی تو یہ کر رہا ہے، فلاں بھی تو یہ کر رہا ہے، یہ کوئی یہ جسٹیفیکیشن نہیں. اس کی بجائے یہ ہم کیوں نہ کہیں کہ جناب ہم بھی اپنی لمٹ میں رہتے ہیں، آئینی یس، آپ بھی اپنی لمٹ میں رہیں. بالکل یہ لمٹس ہیں، یہ سارے اس کو ڈیفائن کریں. اور بالکل. میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں، دیکھیں کہ صرف ایک ہی ادارے کو آپ بلیم نہ کریں.
کہ وہ آپ کے نشانے پہ آ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری یا پاک فوج. اس کی وجہ پتہ ہے کہ آپ کی عدلیہ نہیں وجہ کی مثالیں بھری سر پڑی جی ہیں. میری بات سنیں کیوں آتا آپ ہے. کی حکومتی میں وجہ بتاتا ہوں کیوں کارندے آتا ہے. نمائندے ایک وجہ ہے نا سر, اس ملک میں یا کسی گھر میں یا کسی سوسائٹی میں کہیں بھی وہ بندہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہوگا, جی جس کے حق میں وہ طاقت کا بیلنس اس کے حق میں ہوگا, کوئی اچھی چیز ہوگی تو تب بھی اس کی اپریسیشن ہوگی, غلط اور ہو گیا. اگر کوئی بری چیز ہوگی تو بلیم بھی زیادہ اس پہ آئے گا. تو اگر فٹ پرنٹ کسی کے زیادہ ہیں, اور آپ یہ تو مانیں کہ پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جتنی طاقتور ہے, باقی چاہے عدلیہ ہو یا مقننہ ہو یا پریس ہو اتنا طاقتور نہیں ہے, تو اس وجہ سے آتا ہے. ہاں لیکن اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف انہیں ایز رسپانسبل سمجھتے ہیں. بحیثیت قوم ہم سارے ہی ایک جیسے ہیں. سب ایک جیسے ہیں. میڈیا بھی بڑا رول ہے اس میں, جس کو ہم کہہ رہے ہیں جناب نیوے ہو کے نہ نکلو تو میں کہہ رہا ہوں یو آر آلسو رسپانسبل فار دس کرائسس. بالکل میں مانتا ہوں. لیکن اچھا ایک بات نہ مجھے یاد جانے کر کیوں, دوں. میں آخری بات, جی نہ جانے کیوں پھر میں کہتا ہوں کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو الفاظ جو خطاب فرمایا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید آصم منیر نے رسالپور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں, وہ ان کے منصب کے شایان شان نہیں تھا. اور میں بھی ذاتی طور پہ دیکھیں, وہ سعید بادشاہ چیف آف آرمی اسٹاف, ان کو بڑا دل کرنا چاہیے. اور انہوں نے ایک ایسا تاثر لوگوں کو دینے میں شاید اس طرح سے مل گیا لوگوں کو کہ وہ ان کے شایان شان وہ تقریر نہیں تھی بائی دا وے. اچھا چلیں اس کی انٹرپریٹیشن اپنی اپنی کی جا سکتی ہے. ایک بات میں اور آپ سے ڈسکس جس کرنا طریقے چاہتا سے ہوں, وہ غصے کا اظہار کرتے لگ رہے تھے لوگوں وہ کو, اصل میں جب آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹریشن بھی ہوتی ہے نا. اور اچھا کچھ ہو ذرا بھی سنیں نہیں نا, پاتا sometimes. اچھا سنیں, مجھے یہ بتائیں کہ جوڈیشری کیا کر رہی ہے. ہاں جوڈیشری جوڈیشری مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو وہ ججز والا معاملہ ہے, اور دوسرا ریزرو سیٹس کا ایشو ہے. جی وہ کب ہے؟ وہ بھی اب سنا ہے کہ وہ لگ گئی ہے, آئندہ ہفتے میں اس کی بھی سماعت ہونی ہے. اچھا ریزرو سیٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی نے ایک پٹیشن کی تھی. ٹھیک ہے. ویسے تو پی ٹی آئی کی جو پٹیشن ریویو پٹیشن تھی بلے کے نشان والی, آپ کو پتہ ہے وہ بھی ابھی تک نہیں لگی. اب مجھے بتائیں یار. تو کہیں یہ وہ پھر وہ جو بات ہم چیف صاحب کو کیوں ذمہ دار ٹھہرائے ہیں, اور بھی چیف ہیں, اور بھی چیف ہیں پاکستان میں, ان کی طرف بھی دیکھیں. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو ان کی جو آئینی پامالیاں ہیں وہ کہاں لے کے جائیں. اچھا کل جوڈیشل کمیشن کی بھی میٹنگ تھی, اس کے بارے میں تھوڑا اس سا میں جو بتائیں. آپ بار بار ویسے بات کرتے ہیں, جی سر. اور آپ کا یہ ہے کہ جناب ججز کا تو تعیناتی کا طریقہ کار ہے, اس پہ کچھ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی پہ کچھ کنسیڈریشنز ہو رہی تھیں جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں, وجہ لیکن ابھی کیا ہے تک جو ویسے؟ اطلاعات ہیں کہ بلا نتیجہ ختم ہوئی ہے. نہیں شاید آگے جا کے کچھ نکل آئے. نہیں مجھے یہ بتائیں, میں بڑی خاص بات آپ سے کرنے لگا ہوں. ہاں جی, مجھے لگ رہا ہے آپ کے پاس کوئی میں بتاتا ہوں انہیں چکر کیا ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. اچھا جی. اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ مجھے یہ ایک میں اس لیے آپ سے پوچھا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے جو ریزرو سیٹس ہیں, یہ بیسیکلی جو سنی اتحاد کونسل ہے, پی ٹی آئی کا ہے نا, سنی اتحاد کونسل بلسات تو کرنے دینا سر, سنی اتحاد کونسل کم پی ٹی آئی, کام شام نہیں پی ٹی آئی. اچھا پی ٹی آئی, وہ بیسیکلی انہوں نے آرگومنٹ یہ دیا کہ انہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں سر, یہ جن کو یہ ریزرو سیٹ زیادہ دے دی انہوں نے زیادہ اپلائی کیا ہوا تھا؟ نہیں انہوں نے مجھے بتائیں انہوں نے ابائڈ زیادہ کیا ہے. کیا کیا؟ ابائڈ حکم یعنی مانا ہے, مانا ہے, سر تسلیم خام کریں گے. اچھا تو آپ دیکھیں آپ انعام پائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چونکہ یہ اس کی جو جسٹیفکیشن ویسے یہ دی جاتی ہے مہتاب صاحب کہ اس میں وہ آپ سیٹیں خالی نہیں چھوڑ سکتے. دیکھیں دو باتیں ہیں نا, لیکن یہ تو الیکشن کمیشن, اب ایک اور آئینی پامالی کی طرف ہم جا رہے ہیں. میں یہی بات ہے نا, ایک اور چیف صاحب چیف الیکشن کمشنر جنہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے 8 فروری کے بعد سے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے وہ چپ کا روزہ بھی ٹوٹا ہی نہیں ہے, 3 مہینہ ہو گیا. یہ چپ کب تک برقرار رہے گی؟ یہ میرا خیال ہے ان کے جانے تک برقرار ہی رہے گی. ویسے ان کا کانسٹیٹیوشنل ٹرم کب تک ہے یہ مجھے نہیں معلوم ہے, وہ پتہ کرنا پڑے گا. لیکن وہ یہ بھی ادھر دیکھیں مزے کی بات کہ عمر حمید چلے گئے, سیکنڈ الیکشن کمیشن, وہ بیمار ہو گئے تو نئے آ گئے. اب وہ جو نئے آئے تھے وہ بیمار ہو گئے تو پرانے واپس آ گئے. اب یہ کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہوا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے, مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ نے ایک آرگومنٹ دیا, اس کا آرگومنٹ یہ تھا کہ کسی نے اپلائی نہیں کیا تو سیٹس نہیں ملے, تو جن کو دی ہیں انہوں نے اپلائی کیا تھا. دیکھیں اس سے پہلے میں جاتا ہوں, واپس جائیں اس پہ تھوڑا سا. کیا یار, پہلے یہ جو پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھنا
سب کو پتہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی حیثیت سے وہ انتخابات لڑے. پی ٹی آئی نے جو سنی اتحاد کونسل جس کا میں کہہ رہا تھا کہ اصل میں پی ٹی آئی کا ہے, وہ تو بامر مجبوری ان کا ایک پولیٹیکل ایکٹ تھا کہ ہم کسی طریقے سے شاید جو ہمارا رائٹ ہے ہم لے سکیں. کیونکہ آپ نے ہمیں نشان نہیں دیا تو شاید اس طرح ہمیں نشان مل جائے, آپ نے ایک اور بڑی ہمیں امپورٹنٹ سیٹیں چیز مل ہے, جائیں. مجھے اجازت دیں, اصل مسئلہ تو وہ ہے, وہ تو نہیں ملی نا. مجھے ایک اجازت دیں, یہ گارڈین کو جو لیٹر لکھا ہے پی ٹی آئی کے جو ہیں چیف, جی ایک اس اور کے چیف, ایک اور چیف, ایسے بات ایک چیف سے شروع ہوئی تھی چوتھے چیف پہ پہنچنے والی ہے, اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ جلدی سے ذرا بتا دیں. نہیں وہ تو بڑا ان کا وہی خیال ہے جو روز وہ صحافیوں سے باتیں کرتے ہیں وہاں پہ, اچھا تو اس کو ہی انہوں نے ذرا لکھ دیا وہاں پہ. تو میرے خیال یو کے سے سپورٹ آ رہی ہے خان صاحب کے لیے. یہ دوسرا خط ہے, ظاہر ہے وہاں پہ جو چلا پہلے اکانومسٹ میں بھی آیا. جی سر. تو اس سے پہلے تو خیر وہ سٹوری ہی چلی تھی امریکہ میں. جی سر. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے, اور وہ اپنے جو بھی کام ہے کہ جس بات پہ وہ قائم ہے اس کو وہ ایک پریشر ٹیکنیک کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. ان کا اثر رسوخ ہے وہاں پہ, آپ کو پتہ ہے کچھ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں بیٹھے بھی ہوئے ہیں, تو وہ کوشش کر کے چھپوا دیتے ہیں کچھ لیٹر خان صاحب کے. اب آپ عمران خان صاحب خط کی بھی نہ لکھے. نہیں, عمران خان صاحب کی جو پہلی مسز ہے وہ بھی ادھر ہی ہیں. وہاں وہ بھی وہیں پہ کہ ظاہر ہے. اچھا بات سنیں, آپ نے پہلے چیف سے شروع کر کے آخری چیف تک بات ختم ابھی کی. کوئی چیف رہتا ہے اور تو یہ جو چیف سارے ہیں, 4 چیف آپ نے گنوا دیے, ہاں جی, یہ کبھی ایسے ہوگا کہ یہ چاروں چیف بیٹھ جائیں اور آپس میں کوئی بات چیت کر لیں اور مسئلے کا حل نکال لیں؟ چیف کو بھی بٹھانا پڑے گا. 5واں چیف کا انہیں میاں نواز شریف سنا ہے پھر بن رہے ہیں وہ بھی وہ بھی واپسی کے لیے بھرت ہو رہے ہیں یار. آج آپ نے تو چیف 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 کر دیا ہے. چیف چیف کے چیف 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 اچھا چیف. تو یہ جناب ہم تمام چیف آف پاکستان اور سب کو سلوٹ, ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سب آئینی ذمہ داریوں کو پورا کریں, آئینی حدود میں رہیں, ایک دوسرے پہ بلیم گیم نہ کریں. یہ ہم سب کا پاکستان ہے, اس کو مل جل کے چلانا ہے. کسی ایک ادارے نے اکیلے زبردستی اس کو نہیں چلا سکتا موجودہ صورتحال میں. نہ عدالت چلا سکتی ہے, نہ فوج چلا سکتی ہے, نہ سیاسی جماعتیں چلا سکتی ہیں. وہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں, پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا کہ پاکستان کے اندر بھی ایک جینیون حقیقی میگنا کارٹا جو ہے وہ سائن ہو. اچھا ویسے بات سنیں, مجھے فیض صاحب یاد آ گئے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. فیض حمید کی نہیں فیض احمد فیض, ایک اور لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. لازم تو وہ نہیں, وہ ابھی تو خیر ہم بولیں گے ہی, دیکھنا تو پتہ نہیں کب نصیب ہوتا ہے. بول کے لب آزاد ہے. ہاں لیکن یہ ایک اچھی بات ہے, دیکھیں کہ بہت سارا کرٹیسزم ابھی اب دیکھیں ہو رہا ہے اور وہ جا بھی رہا ہے, تو ایک اچھی چیز ہے. لیکن اس میں سے کچھ راستہ بھی نکلنا چاہیے جاتے جاتے. میں تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا جہاں پہ ہم رکے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ گفتگو تو ہو رہی ہے لیکن کوئی راستہ نہیں نکل رہا. عملاً کچھ نہیں ہو رہا نا. جی میرا خیال ہے کہ یہ ہم نے 5 چیف کے بارے میں بات کر لی اور ہے. کوئی چیف اگر رہ گیا تو اسے ہم معافی چاہتے ہیں. چیف جیسے جو اصل چیف ہے ان کے نام نہیں لیے آپ نے. اچھا وہ کون ہے؟ چھوڑے نا, آپ مجھے آپ چاہتے پھر مجھے چاہتے ہیں میں ریڈ لائن کی طرف چلا جاؤں. اصل چیف وہ کب ویسے رنگ بھی میں نے وہ ریڈ پتا ہے, اصل چیف تو میڈیا میں آتا ہی نہیں ہے. انہوں نے میڈیا کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. اچھا نہیں میں کہ ویسے ہی انہوں نے کہا جی کہ میں ایسے وہ درویشی کی زندگی گزار رہے ہیں. اچھا وہ پردے کے پیچھے, ان کو کہ پردے کے پیچھے والے. میں ویسے ان چیف صاحب سے کہوں گا کہ آپ کو کسی دن بلا کے ڈی بریف کریں. مجھے وہ اس طرح نہیں بلاتے ہوتے خدا کا بجائے بس ویسے ہی نہیں, ویسے نہیں, چائے کے کپ پہ بھی بلایا جا سکتا کر دیں, بلا کے نہ ڈی بریف کریں, آپ کو بلا کے نہ کرے فون شون پہ کر دیں. لیکن بلائیں, چائے بلائیں تو اچھا. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ایک لطیفہ سنا کے اگر مجھے اجازت دیں. انسٹیٹیوشنل رول پلے کر رہے ہیں نا وہ, لطیفہ تو میں نے سنا اچھے آدمی ہیں. لطیفہ سنانے کی اجازت ہے؟ ان کے متعلق نہ ہو. نہیں میں تو آپ کو گستاخی نہیں کرنی. نہیں. ایک بادشاہ جو ہے نا وہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے. جنگل کا بادشاہ آپ کو پتہ ہے شیر ہوتا ہے. ہاں جی. ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ بادشاہ صاحب ایک آرڈر کرتے ہیں, اور وہ آرڈر یہ ہوتا ہے کہ جس جانور کے 5 ٹانگیں ہیں نا اس کی گردن اڑا دی جائے. اچھا. جو ان کی رائے ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں, تو کسی ایک عقل مند کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ چیف صاحب کو سمجھائیں کہ یہ بڑا خطرناک اعلان کر دیا انہوں نے. ایک جانور دوسرے جانور کو کہتا ہے یار
اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ٹانگیں تمہاری 4 ہیں زیرو کی تکلیف ہے. اور وہ جو ہے انہوں نے سر کاٹنے کو حکم دیا جس کی 5 ہو تو تمہاری ہیں ہی 4, تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ exempt ہو. ہاں اس نے کہا یار وہ سر پہلے اتارتے ہیں, ٹانگیں بعد میں گنتے ہیں. یہ ویسے ایک لطیفہ ہی تھا بس. ہاں یہ لطیفہ ہی ہے. ہاں مہربانی. تو اس لیے ڈی بریف ہونے سے پہلے ذرا سوچ لیں. صحیح بات ہے. نہیں ویسے تو دیکھیں انٹریکشن ہونا اچھی بات ہے. صحیح ہے. ہاں لیکن یہ بریف والا معاملہ ہو رہا ہے. چلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, شیئرنگ کیجئے اور پلیز کمنٹس کیجئے. تو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.